محمد بن قاسم کے دور میں اس علاقے کا جو حکمران تھا اسے راجہ داہر کہا جاتا تھا، اور اخلاقی زوال اور پستی کا یہ عالم تھا کہ راجہ داہر نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر رکھا تھا۔ محرم رشتوں کا بھی کوئی تقدس نہیں تھا۔ اخلاقی زوال، معاشرتی زوال، سماجی طبقہ بندی اور سماجی تفاوت اس قدر زیادہ تھا کہ باقاعدہ ہندوستان کے مانے ہوئے قانون شاستر کے اندر آج بھی یہ الفاظ لکھے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر نے کچھ لوگوں کو اپنے منہ سے پیدا کیا ہے، وہ براہمن ہیں، کچھ کو بازوؤں سے پیدا کیا، وہ کھتری ہیں، کچھ کو رانوں سے پیدا کیا، وہ ویش ہیں، کچھ کو پاؤں سے پیدا کیا، وہ شودر ہیں۔ لہٰذا ازل ہی سے انسان کے 4 طبقے ہیں۔ براہمن ذات سب سے اونچی ذات ہے، شودر ذات سب سے نیچی ذات ہے۔ براہمن ذات کا انسان اتنا اونچا انسان ہے، اگر وہ شودر ذات کے کسی انسان کو مار دے تو اس کے لیے مارنا اتنا ہی اخلاقی اور جائز ہے جتنا چھپکلی اور چمگادڑ کو مارنا جائز ہے۔ یہاں کے تصورات اس حد تک بگڑے ہوئے تھے کہ باقاعدہ یہ کہا جاتا تھا اگر کوئی شودر ذات کا انسان اپنے آپ کو اونچا سمجھے بحیثیت انسان اور براہمن کے برابر سمجھے، اگر وہ برابر بیٹھ جائے تو اس کی سرینوں کو داغا جائے۔ اگر وہ سمجھے کہ میں اس کے خلاف بول سکتا ہوں تو اس کی زبان کو کھینچ کے نکال باہر کیا جائے۔ راجہ داہر خود براہمن ذات سے تعلق رکھتا تھا، وہ اپنی نچلی ذاتوں کے اوپر بری طرح ظلم و ستم کر رہا تھا۔ ظلم و ستم کی انتہا کے ساتھ ساتھ جہاں معاشرت میں یہ حالت تھی وہاں پر مذہبی طور پر یہ صورتحال تھی کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے خود ہندوستانی مورخین کے حوالے دے کر لکھا ہے، ہر فائدہ دینے والی چیز اور ہر نقصان دینے والی چیز کا بت بنا کے اسے پوجا جاتا تھا، حتیٰ کہ ہندوستان کا انسان مذہبی فکری نظریاتی طور پہ اتنا گر چکا تھا کہ یہاں کچھ ہندوؤں کے ایسے طبقے بھی تھے جو باقاعدہ انسان کے اعلی تناسل کا مجسمہ بنا کے اولاد کے حصول کے لیے اس کو بھی پوجتے تھے۔ باقاعدہ انہوں نے ان کے نام، ان کے شواہد، ان کے حوالہ جات کا تذکرہ کیا۔ ہر انسان جو اپنے آپ کو ہندو کہتا تھا فکری اور نظریاتی طور پہ اس حد تک گر چکا تھا کہ ہر فائدہ اور نقصان دینے والی چیز کا ایک مجسمہ بنا کے اس کی پرستش کر رہا تھا۔ اس کے اوپر ظلم بالائے ظلم یہ ہوا کہ راجہ داہر کے دور میں جو دوسری طرف حجاج ابن یوسف کا دور، ولید ابن عبد الملک کا دور، اموی خلفاء کا دور تھا، اس دور کے اندر محمد ابن قاسم کو راجہ داہر کے خلاف بلا وجہ نہیں بھیجا گیا تھا۔ مسلم حکومت کے اموی حکمرانوں کے خواہ مخواہ اموی حکمرانوں کو زیادہ ہی تاریخ میں بدنام کر دیا گیا اور ان کے برے کارناموں کو یا ان کی غلطیوں کو اتنا اچھال کے پیش کیا گیا کہ گویا شاید وہ انسانیت کے سب سے بدترین حکمران ہیں، حالانکہ خود عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضا یہ بھی اموی خاندان ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اموی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اموی خاندان اور اللہ کے نبی کا خاندان اوپر جا کے ان کی نسلیں چند پشتوں کے بعد اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس اموی خلفاء کے کئی بر اعظموں کے اندر مسلم خلفاء کے طور پر حکومت چلتی تھی اور ان کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ راجہ داہر نے اپنے علاقے کے اندر مسلمانوں کا ایک قافلہ، اس کو ڈاکوؤں نے اسے لوٹا، عورتوں کو قیدی بنایا، ان کی عزت کو تار تار کیا اور اس بحری بیڑے کو، بحری جہاز کو بری طرح سے سبوتاژ کیا، عزتوں کو لوٹا۔ ایک عورت نے دہائی دی، کہا کون ہے مسلم حکمران
جو ہماری مدد کو آئے، کہاں سو گئے ہو۔ یہ آواز کسی نہ کسی طریقے سے اموی حکمرانوں تک پہنچی۔ اموی حکمران نے حجاج ابن یوسف کو آرڈر کیا۔ حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد ابن قاسم کو، جب کہ اس کی عمر 17-18 سال کے قریب تھی، اسے اس علاقے میں اس انتقام کے لیے بعد میں بھیجا۔ پہلے راجہ داہر سے کہا کہ آپ کے علاقے میں ڈاکوؤں نے ہمارے ہم مذہب مسلمانوں کو لوٹا ہے، ان ڈاکوؤں کو عبرت کا نشان بنایا جائے، عورتوں کو آزاد کیا جائے، ہمارا مال واپس کیا جائے۔ راجہ داہر نے اپنے لا ابالی پن میں جواب دیا، میرے بس سے باہر ہے ان کو قابو کرنا۔ تو پھر اس لیے محمد ابن قاسم کو براہ راست یہاں پہ حملہ کرنا پڑا، مسلمانوں کی عزت کو بچانے کے لیے، ان کے اموال کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے۔ اس بر صغیر میں سب سے پہلے جس نے اسلام کا جھنڈا لہرایا وہ بھی اموی خاندان کا ایک عظیم سپوت فاتح سندھ و ہند محمد ابن قاسم تھا، رحمہ اللہ رحمتا واسعہ۔ وہاں سے پھر باقاعدہ یہاں اسلامی حکومت کا آغاز ہوا۔ یہ تقریباً 700 عیسوی کی بات ہے، پہلی صدی ہجری کے اوائل کی بات ہے۔